أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ 31 جولائی کے بعد غالباً کم و بیشی علماء فرمائے یہ ہمارا ترجمہ کا رکوع سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع 28ویں سپارے کا، ٹھیک ہے جی۔ کتنا رکوع ہو گیا؟ آئین کے جو نیچے لکھا ہوتا ہے سب سے نیچے سپارے کا رکوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سپارے کا 7واں اور سورت کا پہلا رکوع 16 لینے والا جو قرآن ہے اس کا صفحہ نمبر 496۔ یہ سب کو پتہ ہو تاکہ ہم ٹائم بچانے والے بن جائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سننے والے کو بھی صفحہ کو پتہ ہو۔ ادھر پریدہ وہ بھی صفحہ نمبر 496 ہے اور صفحہ نمبر 497 انگریزاں بھی دس دیں وہاں 496 اینڈ 497۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، ماشاءاللہ آسان ترجمہ ہے بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل یا ایو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا ایو، اے، یعنی ہم سب آپ کو ایک دوسرے کو زیادہ لوگوں کو پکاریں گے کہ یا ایو، آدھا اے ہے صرف اے الذین آمنوا، ترجمہ اب آپ لوگ کریں گے، شابہ،
کون سے لوگوں؟ الذین سے لوگ، پیپلز لوگ، اور آمنو کون سے پیپل؟ ایمان والے لوگ میں تو سارے شامل ہیں۔ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہ الگ الگ شتا ہو جاؤ، ادھر ادھر ادھر، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، نہ پکڑو، نہ ٹچ کرو، سمجھ آئی؟ نہ سنگ یاری لگاؤ، پنجابی ہر معنی سمجھو، دوستی نہ لگاؤ ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ دوستی منع ہے سخت۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا تتخذوا تم نہ بناؤ، عدوی، یہاں پہ دوستی سے پہلے دشمنی کا ذکر ہے، میرا دشمن، وعدوکم، اور اپنے دشمن، اولیاء، یعنی ظاہری طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انگریز، عیسائی، ہندو، فلاں فلاں، اس کے ساتھ میری یاری دوستی ہو جائے، سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں کہ میں اس کو مومن بنا لوں گا۔ بہت کم ہی ایسے کیس ہوتے ہیں کہ یہ تو اپنا ایمان نکل جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اپنے دشمن اور میرے دشمن کو کیا کرو؟ دوست نہ بناؤ، چیٹنگ نہ کرو، میسنجر پہ چیٹ نہ کرو، واٹس ایپ پہ انگل نہ دو اس کو، زوم پہ بھی زیادہ لانے کی ضرورت نہیں ہے چیٹ، کیونکہ آج کل کے حساب سے یہی سمجھانا پڑے گا نا، میسج نہ کرو، کیا کرو؟ اولیاء، آگے میسج کا بھی لفظ آئے گا، دوست نہ بناؤ، کن کو؟ دشمنوں کو، تلقونا، تم پیغام بھیجتے ہو۔ صحابہ کے دور میں کیا تھا پیغام کا ذریعہ؟ شابہ جلدی بولیں، تبلیغ، مطلب ذریعہ کیا تھا؟ کبوتر سے بھیجتے تھے۔ صحابہ کے دور میں تھا، مجھے تو نہیں پتہ اس بارے میں، یہ تو فلم ڈرامے دیکھے ہوں گے ہم سب نے۔ ارطغرل میں سے تھا وہی نا، آپ لوگ ارطغرل دیکھتے ہو نا، اسی کو اسلام کا ہیرو بنایا ہوا۔ آپ صحابہ تاریخ پڑھو نا، خطوط انسان لے کے جاتے تھے، صحیح جو پکے خط ہوتے تھے نا قافلوں میں، دیکھے ہمارے دور میں ابھی بھی ڈاکیہ والا سسٹم ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آج تک وہ سسٹم پختہ سسٹم ہے۔ ڈاکیہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ پیغامات لے کے جاتے تھے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل؟ پاکستانی ڈرامے نے بھی گل کر کے نا اجڑے، انگار وادی، فلانا وادی، الفا براول چالی، فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی فوجیوں کو خط وغیرہ آتے تھے۔ تو بہرحال سمجھ آئی، ان چیزوں کا درس قرآن میں ذکر کرنے کا مناسبت نہیں ہے۔ تم پیغام بھیجتے ہو، میسج کرتے ہو، الیہم، ان کی طرف، ان کو چیٹ کرتے ہو، بالمودتی، دوستی کا، آئی لو یو جان، آئی لو یو فلاں، آئی لو یو جان، فلاں فلاں کرتے ہو، میسج لکھتے ہو نا، ایک ہی نے بجائے 50 پیج دینے ہو۔ بغیرت ہیں ہم لوگ جو ایسے کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اس سمجھو پیغام کو، تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودتی، دوستی کا، مودت مطلب پیار محبت دوستی، وقد کفروا، اور وہ منکر ہو چکے ہیں، وہ کافر ہیں، تمہارے دشمن ہیں ازلی، کیا ہیں؟ بما، اس کے جو جاکم، تمہارے پاس آیا ہے، من الحق، حق سے، کیا مطلب حق؟ قرآن پاک حق نہیں ہے، دین ہے، قرآن ہے، حق ہے۔ یخرجون، وہ نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں، الرسول، رسول کو، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں وہ، رسول کو نکال دیتے ہیں، شیر بدر کرتے ہیں، کیا مطلب؟ مکہ سے مدینہ بھی جانا پڑا، حبشہ کی بھی ہجرت ہوئی، ان لوگوں سے آپ دوستی کرتے ہو ہیں؟ کرنی چاہیے؟ کوئی بھی ایسا، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ، اسی لیے تو پھنسے ہوئے ہیں نا، آپ لوگ برباد ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، فلاں کے IMF سے فلانا ہے، پتہ نہیں کیا کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے نا، دوستیوں یاریوں کے چکر میں، اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نکالا، یعنی صحابہ کرام کو اگر مخاطب کیا جا رہا ہے نا، رسول کو بھی نکالا ہے، سمجھ آئی؟ کیا کیا؟ اچھا، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی، ان تؤمنوا، کہ تم ایمان لاتے ہو باللہ، اللہ پر، ربکم، تمہارا رب، ان اگر کنتم خرجتم، تم نکلتے ہو، جہاداً، جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء، اور چاہنے کے لیے، مرضاتی، میری رضا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہوتا ہے، سمجھے؟ جہاد ہو کچھ، تو تسرون، تم چھپا کر بھیجتے ہو، الیہم، ان کی طرف، بالمودتی، دوستی کا پیغام، وانا، اور میں، اعلم، خوب جانتا ہوں، کون؟
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو بھی بما وہ جو اخفیتم تم چھپاتے ہو، جیب میں ڈالا ہوا ہے، کہیں بھی چھپایا ہوا ہے خط مت، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کس سے چھپا رہے ہو، بندوں سے تو چھپا رہے ہو، اللہ سے چھپا سکتے ہو۔ وما اور جو اعلنتم تم ظاہر کرتے ہو، ظاہر میں کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہو، منافقین کا ذکر ہوتا ہے زیادہ تر، اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اندر سے دشمن اسلام، تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ اور جو یہ کرے گا منکم یعنی یہ کام جو کرے گا تم میں سے، فقد ضل تو تحقیق و بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے۔ اے ایمان والو اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، دیکھو میں نے آئی لو یو کہا، یہ لفظ آ گیا نا محبت، آپ کہیں گے جاتے ہیں کیسی باتیں کر رہا ہے قاری صاحب، قرآن کے خلاف باتیں نہیں کر رہا ہوں میں بھائی، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بچے اتنے بگڑ چکے ہیں، بےغیرت بن چکے ہیں، اب آپ تو سیاض ہو رہی گالیاں پکڑنا جی، بےغیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی غیرت نہ ہو۔ بچے اپنی بہنوں کو غلط الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنوں کو، تربیت غلط ہو رہی ہے، ماحول غلط دیا جا رہا ہے نا، کوئی اور بولے تو پھر کیا خیال ہے؟ غلط الفاظ میں وہ ادا تو نہیں کروں گا نا، جو بڑے بڑے شادی شدہ آپس میں بول رہے ہوتے ہیں ان کو بولنا جائز ہے، وہ بچے بول رہے ہوتے ہیں تو کتنی غلط بات ہے بھائی، یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ قاری صاحب، مولا جی، تبلیغ والے، یہ جی یا ماں پتہ ہے اس یہ آخنا ہے اس کی اکیڈمی میں، کیونکہ وہ قاری صاحب وہی ہیں اس کے لیے، تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے کہ مکہ سے باہر نکالتے رہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو، کیا قصور ہے؟ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ حضرت حاتب بن اصل، اب دیکھیں اس وقت کیا واقعہ تھا، حضرت حاتب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اوپر صورت کے تعارف میں تفصیل سے عرض کر دیا گیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کی کیا حد ہونی چاہیے اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ عمران آیت نمبر 28 کا حاشیہ۔ تو چونکہ ہمارے پاس یہ اپلیکیشن ہے مفتی ذکی صاحب کی، انہوں نے جو اشارہ کیا یہ جو تفصیل کے اندر ان کی بڑی کتاب ہے PDF میں بھی اور شکل میں مطلب کاپی ہارڈ کاپی میں، اس میں وہ تفصیل ہے، اب اس میں ہم جاتے تو ہم پھر ہمارا مغرب سے عشاء تک ایک رکوع پورا نہیں ہوتا، ہم آسان مطلب شارٹ کٹ طریقے سے جا رہے ہیں۔ یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون۔ مطلب ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر، اف یثقفوکم تو وہ تمہیں پائیں، یکونو وہ ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، اعداء، اعداء مطلب اعداء کا مطلب اعداء کرو گے کیا ہوگا؟ دشمن، دشمنوں کو بولتے ہیں اعداء۔ وَيَبْسُطُوا اور وہ کھولیں، الیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ۔ کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان کھولنے سے مراد کیا ہے؟ گالیاں بکواس کرنا نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش تم کافر ہو جاؤ، وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں کہ، اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ، تانے ماریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو ان سے ہوگا کریں گے، اور ظلم بھی کرتے ہیں، اپنے پاس واپس لانے کے لیے باندھ دیں گے، سزائیں دیں گے۔ صحابہ کرام کے واقعی نہیں پڑھتے ہوئے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا، خباب بن ارت کی کمر داغی جا رہی ہے، ہمیں کیا ہے؟ آج یہ کچھ دنوں بعد آئے گا تماشا، ہم تو بس وہی تماشا کریں، گانے ماجے گائے ہوں گے ہم نے، موٹر سائیکل کے سلنسر پھاڑے ہوں گے ہم نے، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں گے، لمبے ہو کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوں گے، پاکستان پاکستان زندہ باد۔ یہ مقصد ہے پاکستان ہے؟ نہیں، پاکستان اس لیے، پاکستان بزرگوں نے اس لیے دیا تھا کہ یہ کام کرنا تو ہماری پیچھے ہمیں ثواب بھی نہ پہنچانا، نہ کوئی سپارہ پڑھنا، نہ کوئی یاسین پڑھنا ہمیں بخشنا، یہ کام کرو گے تو ان کی روحیں خوش ہوں گی، بدوائیں دیں گی گانوں کے لیے، وہ پاں پاں کرنا، چھاں نہ کرنا، پاں پاں کرنا بس۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے، ہمارے یہاں کوئی چھوٹی موٹی نہیں کسی چیز کی بات، سمجھ آ گئی یہ بات؟ سمجھ آ گئی بات؟
تو یہ دیکھو، یہ تو کافر چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی قادیانی ہو گئے، کیوں دو نقطے والے قاف وغیرہ والے، ٹھیک ہے لوگ، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، وہ عیسائیوں کو کافر نہیں بناتے، یہودیوں کو کافر نہیں بناتے، ہندوؤں کو کافر نہیں بناتے، کن کو بناتے ہیں؟ مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کو پتہ سارے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، 5 پنجہ، یہودی، عیسائی، ہندو، آگے 2 کا نام آپ سمجھتے ہیں، سمجھ آئی نکال۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہ، تنفعکم تمہیں نفع دیں گے، ارحامکم تمہارے رشتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصل وہ اللہ فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ جو تم کرتے ہو اس سے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے۔ بصیر مطلب قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کا ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولادیں، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اسی لیے سورہ حج کے شروع میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ مائیں اپنا حمل، ان کے پیٹ سے بچہ گر جائے گا، یوں بھی آتا ہے نیچے بچہ دودھ پیٹا، اوپر ماں کھڑی ہو جائے گی۔ آج کسی کے بچے کو انگلی بھی لگاؤ نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، انگلی لگاؤ، چھیڑو اس کو، ماں لڑے گی، لیکن میرے بچے کو کیوں چھیڑا تو نے، دیکھا کیوں، نظر کیوں لگائی؟ لیکن وہاں قیامت میں کتنا سخت دن ہے کہ بچہ نیچے، ماں اوپر، پاؤں کیوں، زمین ابل رہی، سخت گرم ہوگی، سورج نیچے آیا ہوگا، دماغ پک رہا ہے، گرمی، ابھی گرمی دیکھو، سارے گرمی گرمی کر رہے ہیں، شکر بھی ادا کریں بہرحال۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو بھی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی گرمی تو نہیں قیامت کی، کتنا سخت دن ہے بھائی، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ دوسری جگہ، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بندہ اپنے بھائی کی طرف بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، وبنیہ، بیٹے کے پاس، وبنیہ، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی، تو سارے خاندان کے پاس۔ مختلف آیتیں متشابہ آتی ہیں، اب بیچ میں وہ بھول جاتا بندہ۔ مقصد کیا ہے؟ بہن کے پاس، بھائی کے پاس، چاچا مامے کے پاس، خاندان کا مطلب آ گیا اس میں، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیک اللہ، ساری زمین کے پاس پہنچے گا، بھاگے گا، نیکیاں لے گا، مجھے نیکی دے، مجھے نیکی دے۔ اس آیت کو سمجھ رہے ہو؟ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ بیٹا نہیں ہو تم میرے، ایمان جو نہیں لائے ہو، یہ بیٹا نہیں آئی، بیٹا کون ہے صحیح؟ جو ایمان بھی لائے۔ وہ سمجھ آئی نے؟ وہاں پہ ایسا پیچھے چھوڑ جاؤ نا کوئی صدقہ جاریہ کہ جو تمہارے قبر میں بھی کام آئے اور وہاں قیامت میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ پیچھے یہ نہ موبائل، فیس بک آئی ڈی چھوڑ جاؤ، یوٹیوب چھوڑ جاؤ، اس پہ گانے مانے لگے ہوں، اس پہ فلمیں لگی ہوں، ہسٹری اس میں چلتی رہے، اور پیچھے آ کے ہر کوئی یار کیا ہو، اکاؤنٹ تمہیں پتہ ہے، تم قبر میں لے کے چلے گئے ہو، پیچھے چل رہا ہے نظام، ہر کوئی شیئرنگ میں نے کر رہا، آ رہا ہے، جا رہا ہے، گانے مانے، بیٹھے رہو۔ ایسے دوستوں کا واقعہ بھی سچا ہے، ایسا واقعہ بھی آپ نے سنا ہو، وہ فوت ہو گیا تھا، پیچھے خواب میں آتا تھا بار بار دوسرے دوست کے، اس نے پتہ نہیں کس طرح اس کی آئی ڈی کی نہیں کی، پتہ نہیں، اب وہ کہہ رہا مجھے اب گناہ مل رہا ہے ابھی تک۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ قد كانت، لقد بھی آتا ہے، لقد کان لکم آتا ہے وہاں پہ 22ویں میں، 21ویں میں، اور یہاں پہ قد کانت، بے شک ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ چال، نمونہ، بہترین،
حسنۃ بہترین، ٹھیک ہے، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں، والذین اور جو معاون اس کے ساتھ، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم کو، انا براء بے شک ہم لا تعلق ہیں یعنی بری ہیں تم سے، ٹھیک ہے جی، لیفٹ کرتے ہیں تمہیں ہم، منکم تم سے، ومما اور تم سے، ان سے جن کی تعبدون تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا ہم منکر ہوں، بکم تمہارے، وبدا اور ظاہر ہو گئی، وبیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوت عداوت، اس کا معنی کیا ہے؟ اردو انگلش اردو عربی مکس معنی کیا ہوگا؟ عداوت کا عداوت ہی ہوگا، والبغضاء اور بغض اور دشمنی، یہ بھی ہم معنی ہے، ابداً مطلب ہمیشہ، ابدا کا مطلب اردو میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ بھی ملتا جلتا لفظ، تؤمنو بھی ملتا جلتا لفظ ہے، دیکھو تم ایمان لے آؤ، باللہ وحدہ اللہ پر واحد، الا قول مگر کہنا ابراہیم علیہ السلام کا، علی ابی اپنے باپ سے، لاستغفرن البتہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا، لکا تمہارے لیے، وما اور نہیں، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ کافر، دیکھو اب سمجھو بات، اور نہیں املکو میں اختیار رکھتا، لکا تمہارے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، من اللہ اللہ سے آگے، میں من شیء کچھ بھی، ربنا اے ہمارے رب، علیکا تجھ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، و الیکا اور تیری طرف انبنا ہم نے رجوع کیا، و الیک المصیر اور تیری طرف باز گشت یعنی لوٹنا، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہتر نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، یعنی مشرک جن بت شت جو بھی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے، یعنی پوری دنیا یہودیت وغیرہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، وہ ان کا نام لیتے ہیں نا، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور شرک والوں کے ساتھ، جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے پروردگار آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں، اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور کنبے سے برات کا اظہار کر دیا تھا، لیکن شروع میں اپنے والد سے مغفرت کی دعا کا وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن وہ جیسا کہ سورۃ توبہ 9ویں سورت ہے، کون سی سورہ 114 میں گزرا ہے، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن ہے، کافر ہیں اور اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے اس دعا سے بھی علیحدگی اختیار فرما لی، یعنی ہر چیز کا تو علم نہیں ہوتا نا انبیاء علیہ السلام، انہوں نے پہلے کہا میرے والد صاحب کے لیے میں دعا کروں گا مغفرت کیجیے، لیکن جب اللہ نے اس میں فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے بھی، دیکھو حکم دونوں کے لیے برابر ہے، یہاں نہیں کہ کوئی آ جائے مفادات کے لیے کھڑا ہو جائے امام کے پیچھے، ہر درس میں آپ میرے حق بات کو سنو گے، کوئی نہ کوئی نکتہ سنو گے، مفادات کے لیے کسی کو جس کا حق نہیں ہے، جس کا وہ اہل نہیں ہے، اس کو وہ کام دینا شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھو نبی کے لیے آرڈر ایک ہے، مومنین کے لیے بھی کیا آرڈر ہے؟ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے استغفار کریں، دعائے مغفرت کریں، دعائے مغفرت کس کے لیے ہوگی؟ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے لیے، کافرین کافرات کے لیے دعا ہوگی یا اللہ فرعون کو بخش دے، اس طرح کوئی کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا اللہ نمرود کو بخش دے، کوئی نام رکھتا ہے؟ نہیں، پٹھانا میں کوئی ایجب بھی ہے نا کہ جڑا چھوڑو لڑائی نہ ہو جائے نا، تو نام ماشاءاللہ بہت عجیب عجیب رکھتے ہیں، منتشا، ٹھیک ہے، عروا قرآن کے نام ہے نا، سمجھ آ رہی؟ جمعہ خان، سمجھ آ رہی؟ مطلب نام قرآن سے لیتے ہیں، معنی نہیں دیکھتے کہ معنی کیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں تک ہو گیا بھائی؟ سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو گیا، تو اس میں سمجھ آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہے، مسلمان نہیں تھے تو بس ایک ہی سب کے لیے ہو سکتا ہے، کہیں پہ آتا ہے کہ ان کے تھوڑی عذاب میں کچھ کمی ہو، لیکن عذاب میں ہمیشہ تو وہ رہیں گے، نبی ہیں ابراہیم کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، بیٹے ذبیح اللہ ہیں، کتنی بڑا مطلب اللہ کے لیے جو قربان ہو گئے نا، قربانی کے لیے لیٹ گئے، اسماعیل علیہ السلام کے والد نہیں ہیں ابراہیم؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم،
ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا ہمیں نہ بنا فتنہ آزمائش تختہ مشق للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا کافر ہیں جو وغفر اور بخش دے لنا ہمیں ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو انتا تو ہی العزیز غالب الحکیم حکمت والا اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کو تختہ مشق نہ بنائیے. یہ آپ ہم دعا کر لیں یہ ٹھیک ہے جی یہ آپ دعا ہے یا اللہ ہمیں اسرائیل کہ جو صہیونی ہیں کافر یہودی جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کو کافر تنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف یا اللہ یہ ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی. اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے آمین بولتے جاؤ اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے آمین. یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل. لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان تحقیق یقیناً ہے لکم تمہارے لیے فیہم اس میں ان میں اسوۃ حسنہ چال یعنی نمونہ بہترین لمن اس کے لیے جو کان یرجو امید رکھتا ہے اللہ والیوم الآخر اللہ کی اور آخرت کے دن ومن یتولی اور جس جو فإن اللہ تو بے شک هو الغنی الحمید بے نیاز الحمید ستودہ صفات. مسلمانوں یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بھی ذرا گروپ میں یاد کروا دیا کریں آڈیو کیونکہ بڑی ہو جاتی ہے تو آڈیو نہیں ویڈیو یا وہ یوٹیوب لنک لے لیا کریں شیئر کیا کریں آگے فیس بک وغیرہ میں تو ہو سکتا ہے کوئی کسی کو فائدہ ہو جائے. ترجمہ ہی ہے نا قرآن کا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات تو ایک اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے کوئی کمی بیشی ہو جائے غلطی ہو کوتاہی ہو جائے الفاظ میں لب کشائی ہو جائے کوئی سبقت نقصانی ہو جائے اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.